شیخ، صحبت کہتے ہیں جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی کے ساتھ کچاری، کسی کے ساتھ مجلس، آج کل کے لڑکے کہتے ہیں سوسائٹی، صحبت کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی لوہار کی بھٹی پہ جاتا ہے تو وہاں اس کو بھٹی کی گرمی یعنی اس کی آگ کی تپش اور دھواں اور وہ چنگاریاں اس کے کپڑوں پہ لگنا اور اس کے کپڑوں کا جل کے اور سوراخ ہونا، جل جانا، سوراخ ہونا، یہ ہوتا ہے اس طرح۔ اور اگر کوئی عطار کی دکان پہ جاتا ہے، عطر فروش، تو وہاں حضور کریم علیہ السلام فرمایا عطر خریدے چاہے نہ خریدے، اس کو وہاں کے خوشبو تو آئے گی۔ فرمایا صحبت کی مثال بس اسی طرح ہے، جیسے ماحول میں رہو گے اس کا اثر تمہاری ذات پر پڑے گا، جس طرح کی سوسائٹی ہوگی ویسا انسان کا مزاج بنتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت صالح ترا صالح کنن، اگر تم نیک کی صحبت میں بیٹھے گا تو تم نیک بنے گا، اگر تو فاسق و فاجر اور غافل و گمراہ کی مجلس میں بیٹھے گا تو تو بھی فاسق و فاجر اور گمراہ بن جائے گا، خود بخود بن جائے گا۔ اس طرح اگر ایک اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھے گا، اللہ کو جس کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہے، تو اس کے پاس بیٹھنے سے خود بخود اس کے دل پر اللہ کی یاد کا پرتو، اس کا تجلی ضرور پڑتا ہے، چاہے اگلے کو اس کا احساس اور ادراک ہو یا نہ ہو۔ اس طرح سے اگر کوئی غافل دل کے پاس بیٹھتا ہے یا دنیا کا ذوقی ہے جس کا دل اس کے پاس بیٹھنے سے اس کے دل سے وہ ریزز و شعاعیں اس کے دل کو منتقل ہوتی ہیں، پھر اس کے دل کے اندر بھی وہی کیفیت بنتی ہے، معصیت کی، گناہ کی، غفلت کی۔ ایسی چیز ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ صحبت کا حکم فرمایا، کس کی صحبت میں بیٹھو؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ مجلس کرو، ان کی صحبت کرو، ان کو اپنا یار بناؤ، انہی کو اپنا پیار بناؤ، انہی کے ساتھ اٹھو بیٹھو چلو پھرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے ہیں، جو راست باز ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ رہو۔ ایک چشتی بزرگ نے اس کا پھر ایک عاشقانہ ترجمہ فرمایا، عاشقانہ ترجمہ۔ انہوں نے تو یہ فرمایا ہے اس کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، انہوں نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رہو عاشقوں کی مجلس میں، تاکہ اس کے دل میں جو اللہ کی عشق کی حرارت ہے اس کی گرمی اور حرارت آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو پہنچے۔ اور ہمارے دل میں حضرت جی کے فیض سے اس کا ترجمہ یوں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کے عاشق بن جاؤ اور اس کے لیے اللہ کے عاشقوں کے پاس جائے۔ اب وہ حال ہوتا ہے انسان کا، اللہ کے ساتھ بندے کا ایک حال ہوتا ہے، بندگی کا حال۔ ایک یہ کہ بندہ تو ہے لیکن بندگی کے حال کے بغیر بندہ ہے،
لیکن گندا ہے، تو اس کا حال کیا ہے؟ حال بھی گندا ہے۔ اس طرح سے ایک کا حال اللہ کے ساتھ بندگی میں درست ہے۔ اب اس طرح کے حالات، واردات جو دل پر گزرتی ہیں، عرفانی فیضانی کیفیات اور روحانی ترقی کے لیے مراقبات، یہ ساری چیزیں فرمایا یہ کتابوں سے سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ کتاب پڑھنے سے حال نہیں ملتا، صاحب حال نہیں بنتا، واردات قلبی اس کو نہیں ہوتی منصیب، وہ کیفیات اور روحانی ترقیاں اور مراقبات سے یہ ساری چیزیں، مراقبہ وغیرہ، حالات، کیفیات، روحانی ترقیاں، یہ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا بندہ، کیونکہ واضحان الفاظ میں جنہوں نے تحریر کے لیے الفاظ جو وضع کیے ہیں، کسی بھی بات کی تشریح کے لیے، سمجھانے کے لیے، تحریر میں جو لائے ہیں، کسی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جو الفاظ کا انتخاب کیا، اس کے لیے وہ الفاظ کوئی وضع نہیں کر سکا، کوئی ترتیب نہیں دے سکا۔ اس کے لیے کیا وہ الفاظ اس کتاب میں لکھے کہ بندہ صاحب حال بن جائے اور صاحب کیف بن جائے؟ وہ کتابوں میں تو ایسا نہیں، وہ الفاظ ہی وضع نہیں کیے، وضع تو میں یہ کہوں کہ وضع کر ہی نہیں سکتے نا، تو پھر کیا ہے؟ یہ کمالات شیخ کے سینے سے حاصل ہوتے ہیں، چھاتی سے، یہ چھاتی سے حاصل ہوتے ہیں، کتاب سے نہیں، سینے سے حاصل ہوتے ہیں، شیخ کے باطن سے، شیخ کے اندر سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے منہ سے بھی نہیں، چہرے سے نہیں، اس کے اس خد و خال و شباب سے نہیں، اس کے باطن سے اور شیخ کی روح سے حاصل ہو، شیخ کی روح، شیخ کا باطن، شیخ کا سینہ، اس سے حالات، کیفیات، واردات قلبی، یہ مراقبات کی صلاحیت، یہ سب شیخ سے، شیخ کے باطن سے، شیخ کے سینے سے اور شیخ کی روح سے حاصل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، تصوف کا اصل مقصد، یہ طریقہ تو تصوف کی جو تعلیمات ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ زور صحبت شیخ پر دیا جاتا ہے، اور اس لیے یہاں فرمایا یاد رکھو تصوف کا اصل مقصد فیض صحبت شیخ ہے، اہل اللہ کے فیض صحبت سے وہ کچھ ملتا ہے جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ لاہور میں حضرت جی کے ساتھ جاتے تھے شاہ چراغ مسجد میں، شاہ چراغ ایک بزرگ ہیں، شاہ عبد الرزاق قادری الجیلانی، ان کا مزار اس مسجد سے ملحق ہے، بڑا سبز گنبد مغل بادشاہوں نے تعمیر کیا ہے، 350 برس قدیم، وہاں شاہ چراغ کا مزار ہے۔ جب حضرت کے ساتھ جماعت میں ہم وہاں جاتے تو پھر مزار پہ ہم مرید لوگ حاضری کے لیے جاتے تھے، حضرت تشریف نہیں لے جاتے تھے، ہم مرید لوگ جاتے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ ان کے مزار کے گنبد کے باہری طرف اوپر پیشانی پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، بتا ہوتا تھا، نہ کتابوں سے، نہ واعظ سے، نہ زر سے پیدا، زر کہتے ہیں فارسی میں پیسے کو، دولت کو، فرمایا نہ کتابوں سے، نہ واعظ، واعظ کہتے ہیں نصیحت و تقریر سے، نہ کتابوں سے، نہ واعظ سے، نہ زر سے پیدا، لکھا ہوا تھا دوسرا مصرع، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس لیے فرمایا اہل اللہ کے فیض صحبت سے وہ کچھ ملتا ہے جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، جو پیسے پر انسان نہیں کما سکتا، اس کو تقریریں سننے سے خالی
دین کی، وہ اس کو نصیب نہیں ہوتی سینے کی بات، وہ کیفیت، وہ واردات قلبی، وہ مراقبات. اور علم بھی اگر کوئی حاصل کیا ہے، کتابی علم پڑھا ہے، اس کو بھی بلا صحبت اہل اللہ اس کو علم مفید نہیں. اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اس صاحب علم دین کے لیے وہ علم نافع نہیں، جب تک وہ اہل اللہ کی مجلس اور صحبت نہیں گزارتا. اب اس کی مثالیں گزشتہ ادوار میں گزری ہوئی موجود ہیں، تاریخ تصوف میں اور اسلامی خدمات کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے والی نام اور ہستیاں صاحبان علم، مثال کے طور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ شمس الحق تبریزی کے ہاں جب حاضر ہوئے تب ان کے علم کو جلا ملی، اور پھر فرمایا کہ تصوف کے حصول کے بعد جو بات مجھے سمجھ آئی نہ، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تصوف کے علم کے حصول کے بعد مجھے بات یہ سمجھ آئی، جو علم میں شریعت کا پہلے حاصل کر چکا تھا بغیر طریقت کے، اگر اسی علم پر میں زندگی گزارتا میں تو دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکا تھا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو یہ فرمایا تھا، ہرگز نشد مولوی مولائے روم، ایک مولوی کبھی بھی نہیں بنتا روم کا آقا، تا بغلامی شمس تبریزی نشد، تا وقت کہ اس نے شمس تبریز کی غلامی نہیں. صحابہ کرام یہ سب کے سب تو تھوڑی عالم دین تھے، ایسے بھی تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا بھی نہیں تھا، مگر ادنا سے ادنا صحابی کی فضیلت موجودہ وقت کے اعلیٰ سے اعلیٰ محدث، فقیہ، بڑے سے بڑے ولی، غوث، قطب اور ابدال پر مسلم. کیوں؟ ان کو صحبت مصطفیٰ نصیب، صحبت محبوب خدا نصیب اور صحبت سردار انبیاء نصیب ہوئی. کہ صحبت نے ان کو اتنا بڑا مقام بخشا کہ بڑے سے بڑا قطب، ولی، ابدال ان کے گھوڑے کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے صحابہ کرام. بڑے سے بڑا غوث. یہ صحبت ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی یہ صحبت کیا چیز، کیا سے کیا بنا دیتی. جامعہ بنوری ٹاؤن میں میرے بچے جب پڑھتے تھے وہاں قاری صاحب سے ملاقات ہوئی، میں ایسی باتیں کر رہا تھا ایسی بچوں کے تعلیم کے حوالے سے، آپ یقین کریں واللہ اس قاری نے مجھے کیا کہا، لگتا ہے اللہ والوں کی صحبت گزاری ہے. میں نے کہا قاری صاحب آپ نے کیسے اندازہ لگایا، میں نے آپ کے ساتھ کوئی طریقت کے موضوع پر تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی، تو پھر آپ نے کیسے یہ بات کہی؟ کہا تمہارے گفتگو لب لہجہ یہ سارا بتا رہا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت گزاری ہے، تمہاری باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہے. مجھے کہتے ہیں مولانا محمد حسن شیخو پوری کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں، ملا نہیں ہوں، صحبت نہیں ہے، لیکن ان کا تعارف ہے غیبانہ. تو پھر فرمایا کہ مجھے یوں لگا جیسے آپ ان کے صحبت یافتہ ہو. میں کہا نہیں، میں ہمارے حضرت ریاض احمد صاحب قادری تھے، ان کے صحبت یافتہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں میں نے کیسے جانا کہ آپ اللہ والوں کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ خود اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے یہ جان لیا. صرف باتوں سے کتنی عجیب بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. میں حیران ہوا یقیناً. بس اتنا کافی.